نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنی اس اولاد کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب تک اس کے پاس قدرت ہے یہ تو کبھی نہیں ڈالے گی۔ ارشاد فرمایا سمجھ لو اور سن لو، اللہ ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرے گا۔ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ تم اس جگہ نہ ہو جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھنا ہے۔ اگر پیسہ تمہیں باقی 4 قسم کی دولت کے پاس نہیں نہ لے کے جا رہا تو نقصان ہو۔ $1 ملین ہے اس کے پاس، وہ چاہے دنیا کے سب سے بڑے کھانا پکانے والے شیف کو بلوا لے اور بلوا کے کھانا پکوا لے، لیکن وہ کیا پکوا کے کھانا کرے گا بھائی؟ کھا نہیں سکتا، وہ تو صرف گولیاں کھاتا ہے اور سوکھی ڈبو روٹی کھاتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، ایک ساتھ ہی جنرل اسپتال ہے، باہر 10 ملازم کھڑے ہیں، 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا 10 منٹ بعد مر جائے گا یہ، تو آپ 1 گلاس پانی کا پیئیں گے، سارا سال وہ نعمت کا شکر پیدا نہیں ہوتا جو 1 گلاس پانی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ دیکھو ایک مشین ہے، اس مشین کا زنگ دور کر دیا، کلیئر کر دی مشین، صاف کر دی، خود ہی چلنا شروع ہو جائے گی۔ سور کا گوشت اور شراب وہ تو 7 پردوں میں بھی رہ کے آپ نہیں پیئیں گے اور کھائیں گے، لیکن غیبت تو بیت اللہ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو برکتیں فضائل احادیث میں بیان کیے گئے، کوشش کریں اس مہینے میں وہ سارے کے سارے سمیٹیں۔ ایک تو عبادت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن صحت بہت بڑا مین سٹے ہے اس کا۔ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ صحت از ویری امپورٹنٹ، صحت بہت ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیں جب انسان منہ میں نوالا رکھتا ہے نا تو سائنٹیفکلی 32 بار اس کو چبانا چاہیے، 32 بار۔ اب آپ کہیں گے اتنا ویلا کون ہے جی ایک نوالے کو 32 بار چبایا؟ تو ویلے تو ہیں، کیا کام کر رہے ہیں سارا دن؟ یہ اہم کام ہے۔ بہت سے کام آپ وہ کر رہے ہیں جو اہم نہیں ہے۔ ویسے تو نہیں سائنس کی ریسرچ بن جاتی، اگر تربوز جیسی کوئی چیز ہے وہ 10-12 بار چبا لے، گوشت جیسی ہے تو وہ تو 40-42 بار چبانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ جسم میں سٹاپس ہیں ہمارے، کھانے نے جو گزرنا ہے، دیز آر دا سٹاپس۔ سب سے پہلا سٹاپ منہ ہے، یہاں پہ دانت ہے، پھر اس کے بعد نالی اسوفیگس جیسے کھانے کی نالی کہتے ہیں، پھر پیٹ ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی آنت ہے، پھر بڑی آنت ہے۔ یہ پورا ایک رستہ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ پانی ضرور پیو کھانے کے لیے، تو پانی صرف کھانے کو حلق سے نیچے دھکیلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جتنا سفر کھانے نے طے کرنا ہے، جو کہ فٹوں میں نہیں میٹروں میں ہے، 18 فٹ کی تو چھوٹی آنت ہے صرف، اس سارے سفر کے اندر یہ پانی جو ہے نا رستہ بناتا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کھانے کا سفر تیز ہوگا تو کھانے لگ جائے گے، اگر یہ آہستہ ہوگا تو قبض ہو جائے گی۔ یہ سفر ٹھیک رہنا چاہیے نا پورا کا پورا، کیونکہ کھانا جتنا ضروری ہے وہ کا جسم سے نکلنا بھی اتنا ضروری ہے۔ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، دس از ویری امپورٹنٹ۔ یاد رکھیں جو کھانا اپنے منہ میں ڈالا نا اس کا سفر فارورڈ ہے، بیکورڈ نہیں ہے، اس نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اگر آئے گا تو پھر آپ الٹی آئے گی، سینہ جلے گا، ایسڈ ریفلکس ہوگا۔ یہ 12 انچ کا ہوتا ہے پیٹ ہمارا، اتنا 12 انچ اور اس طرح 6 انچ کا، 1 لیٹر کھانے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ 75% بڑھ جاتا ہے اگر آپ ڈالی جاتے ہیں، پریشر اس کا بلڈ اپ ہوتا ہے۔ تو چونکہ رمضان کے مہینے میں سب سے اہم ترین چیز کھانا ہے، اس کو روک دینا موسٹ امپورٹنٹ۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ یوں سمجھ لیں پابندی لگ گئی نا، اہم ترین چیز تھی، تو اس کا خیال رکھیں کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ منہ میں ڈالیں تو گرائنڈنگ اور لوبریکیشن دونوں ضروری ہے۔ گرائنڈنگ مینس پیسنا، لوبریکیشن مینس اس کو تر رکھنا، تھوک سے تر کریں اس کو، پورا ذائقہ آیا آپ کو، پھر اس نے نیچے جانا ہے، ہر طرح سے اس کا ایک پروسیس پورا کا پورا ہونا ہے۔ رمضان کے جو فضائل بیان کیے گئے ہمیں ان سب کو دیکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ واقعی بڑا بابرکت ہے، اٹس اے ٹریننگ سیشن، and we are blessed that we have got that blessed month۔ ہم پہ خصوصی رحمت ہے اللہ کی ہم سب پہ کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں اور ہم رمضان کے مہینے میں شامل ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، رک جانا، ٹو اسٹاپ۔ کوئی بڑی تیز چلتی ہوئی ہوا رکتی تو عربی کہتے ہیں سامت الرح، ہوا رک گئی۔ اور تیز چلتا ہوا گھوڑا رکتا ہے، اس کے لیے بھی صوم سامت کا رب استعمال کیا جاتا ہے۔ وٹ از روزہ شرعی اصطلاح میں؟ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ریممبر دس ڈیفینیشن۔
نیت تو ہو گئی آپ کی جب رمضان کا چاند نظر آیا تھا، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب رمضان کا چاند نظر آیا تو کیسے گزارنا مہینہ یہ دل کو پتہ ہی ہے نا، روزے ہی رکھنے. تو جو آپ بھوکے رہ رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے ہی آپ بھوکے ہیں. نیت منہ سے دہرانی ضروری نہیں ہے، لیکن نیت انسان کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور پھر اس کی نیت کے سہارے وہ سارا دن رہتا ہے. تو اگر روزے کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ ایک بڑی نمایاں قسم کی عبادت ہے اور ہر امت میں یہ روزہ رہا. کچھ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری پشت میں ایک بادشاہ تھا، ملک تحمور الثالث اس کا نام تھا. اس کے دور میں قحط پڑا. اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا، دیٹ واز این آرڈیننس، دیٹ واز اے اسپیشل ڈائریکٹو، کہ آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں، اور جس وقت کا کھانا آپ نہیں کھائیں گے وہ کھانا آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو اس کی اس بات کو لوگوں نے مانا اور ایک وقت بھوکا رہ کے کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس دور کے نبی کو وحی کی کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ تمہاری صدا کو ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں. اور اب روزہ ہر امت میں فرض ہوا. سٹائل ڈیفرنٹ تھا، کہیں مہینے کے درمیان کے 3 دن روزے کے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کی فرضیت سے پہلے اس امت میں بھی 9-10 محرم کا روزہ تھا. یہ 2 ہجری میں ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد فرضیت آئی ہے اس کی روزے کی. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو نبی مکرم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 9 رمضان آتے ہیں، جس میں 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے. اور تاریخ اسلام میں زیادہ تر رمضان 29 کا ہی آیا، لیکن یہ کرم ہے اس رب کا کہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو وہ پورے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. But the main question is why we are hungry, why we are thirsty. Allah Rabbul Alameen, who is more merciful than any other, why he is ordering us to bear this hunger, why we are hungry. ہم کیوں بھوکے ہیں اس وقت؟ اللہ کے حکم سے. تو وہ اللہ تو ماں سے کتنا گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور ماں تو کبھی نہیں چاہے گی کہ میں بھوکا رہوں. وہ تو برتن مانجے گی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے لیے، سخت ناراض ہوگی، زبردستی پکڑ کے منہ میں نوالے ڈالتی ہے. اور اللہ عدد فکس نہ کرے، اللہ کی رحمت تو ماں سے کتنے گنا زیادہ. ایک غزوے کے بعد قیدی بیٹھے تھے، ایک عورت آئی بڑی بے چینی کے ساتھ گھوم رہی تھی. اس نے بچے کو دیکھا، لپکی، پکڑا، سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلانے لگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنی اس اولاد کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب تک اس کے پاس قدرت ہے یہ تو کبھی نہیں ڈالے گی. ارشاد فرمایا سمجھ لو اور سن لو، اللہ ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرنے والا، وہ اتنا پیار کرتا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا. یہ جو چوپایوں میں، انسانوں میں، ماں باپ میں یہ جو الفت، محبت، احساس کی مٹھاس ہے، یہ سارا اس ایک حصے کی برکت سے ہے. اور باقی 99 حصے وہ قیامت میں رحم کرے گا اور جنت میں داخل کروائے گا. کیوں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے میرا رب؟ وہ تو اتنا پیار کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے قرآن میں، بندے تو مجھ سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا آقا تجھے مل گیا. مور مرسیفل دین می، مور بینیفیشنٹ دین می. مجھ سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ یاد کر جب تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آج تیری کیسی ٹور ہے، تجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، آج تیری بربوسٹی ہے. اگر ماضی کو نہیں تو مستقبل کو دیکھ. جب تو سارے جسم کی طاقت لگا کے ایک گلاس پانی نہیں مانگ سکے گا، اس وقت تو تجھے موت دے گا. اس کا موت دینا بھی تیرے ویسا. اور جب تو دنیا سے چلا جاتا ہے، گائے کو، کتے بلی کو اٹھا کے توڑی پر پھینک دیتے ہیں، مر گیا یہ. لیکن تیرے لیے کیسا پروٹوکول ہے؟ اس کو نہلاؤ، اس کو صاف کرو، سفید کپڑے پہناؤ، خلاف نہیں بولنا. مرے ہوئے کی غیبت وہ زندہ سے زیادہ خطرناک قرار دی گئی. اور کیسا پیارا دین ہمیں ملا. کہیں پر جلا دیا جاتا ہے، یہ یہاں پر
جلایا جاتا ہے تو جلانے کے وقت کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پہ؟ لکڑی مہنگی ہے، گھی بھی مہنگا ہے، اور وہ جگہ جہاں پہ جلانا ہے اس جگہ کے اوپر رش بھی بہت زیادہ ہے. تو اب وہ ادھ جلی لاش کھینچ کر دریا کے کنارے پھینک دیتے ہیں، کتے بلی بمبوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. اور بھی ہر جگہ پر کیا حالات ہے، کہیں لٹکا دیا جاتا ہے، گدھ آ کر آنکھیں نوچ رہے، جسم نوچ رہے. اور یاد دیکھیے جیسے ہی فوت ہوا دنیا سے چلا گیا، اب پروٹوکول کیسا بڑھ گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں عبادت کرو تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں فرمایا اپنے بھائی کو کندھا دو، نہلاؤ، اس کی قبر تک ساتھ جاؤ. یہ وہ کام ہے جو تمہارے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دیں گے. اور دیکھو آہستہ لے کر چل رہا، شاہکار ہے، شاہکار ہے، اس کو دھکا بھی نہ لگے. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کا کیسا کرم ہے. اور اب جیسا بھی برا تھا تم نے اس کو اپنی رسومات پوری کر کے دفنا دینا ہے، آگے میں جانوں اور میرا بندہ جانے. اتنا پیار کرنے والا رب آخر کیوں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ The reason is this bhook and pyas is leading you towards big lofty goals. Hunger is not the motive. Thirst is not the goal. Goals are hidden, secret, lofty. بہت بڑے گولز ہیں، یہ بہت بڑے مقاصد ہیں روزے کے، ایک پوری آئیڈیالوجی. یقین کیجیے ہر سائنسدان نے، نیوٹریشنسٹ نے، ہر ماہر غذائیت نے جتنا روزے پر تحقیق بیان کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اور انداز وہی ہے روزے کا جو مسلمانوں والا. ورنہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر. صرف پھل کھا لو، صرف روٹی تو کھاؤ، ایک نہ ایک چیز ضرور ساتھ رکھو. نہیں، یوشیموری اوسومی سے لے کر ہارورڈ اور جان ہاپکنس جو یونیورسٹی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنس کی، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا سٹائل والا روزہ کہ بالکل شٹ ڈاؤن کر دو. شٹ ڈاؤن، نو ناٹ اے سنگل ڈراپ. اے روزہ دار، تیری حالت تو یہ ہے کہ جس وقت تو وضو کر رہا ہے اس وقت بھی تو احتیاط کر رہا ہے کہ وہ قطرہ نیچے نہ اتر جائے. جب تو نہا رہا ہے، دنیا کا کوئی بندہ تجھے نہیں دیکھ رہا، تو تب بھی احتیاط کر رہا ہے. بالکل اینڈ پہ جا کے 2 منٹ پہلے جب تو پانی منہ سے لگا کے سائڈ پہ رکھتا ہے، کیسی تیری کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ بس اب میرا موڈ بدل گیا ہے، اب میں ایسے لگتا ہے تیری پناہ میں آ گیا، تیرے حکم کے اندر آ گیا. بس پہلا مقصد روزے کا وہ تقویٰ ہے. تقویٰ. کسی نے پوچھا تقوی کی بہترین ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت بڑا لفظ ہے یہ، ایک ڈیفینیشن بتاؤ تقوی کی. تقوی کی تعریف یہ ہے کہ تم اس جگہ نہ ہو جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس جگہ ہو جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا. بس کس حالت میں ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے. تو ابھی 3 روزے ہو گئے ہیں، دوسرا روزہ ہے، تیسرا روزہ ہے. کیا کتنے تقوی کے قریب آئے ہیں؟ روز یہ اندازہ لگانا آپ، شام جیسی روزہ کھلتا ہے ایسی بمباری تو نہیں شروع ہو جاتی جسم کے اوپر کے سب ادھر ادھر ہو جائے. روز اندازہ لگانا کہ میرا روزہ مجھے تقوی کے کتنا قریب لے گیا، جس طرح میری ڈگری مجھے رزق کے کتنا قریب لے گئی. یاد رکھو بھوک اور پیاس ذریعہ ہے، مقصد کچھ اور. جس طرح پیسہ ذریعہ ہے، مقصد کچھ اور ہے. پیسہ ذریعہ ہے، مقصد کیا ہے؟ پیسہ آ جائے تو میں آٹا لے لوں، پیسہ آ جائے تو میں گھر لے لوں، پیسہ آ جائے تو میں گاڑی لے لوں. لیکن وہ نادان جو پیسے کو مقصد سمجھ لیتا ہے، اب 1 کھرب روپیہ بھی آ جائے گا نا اس کا دل نہیں بھرے گا. کیوں؟ پیسہ تو مقصد ہے. آگے بڑھو اور آگے بڑھو. یہ بات یاد رکھ لینا، پیسے کے بارے میں بڑے کنفیوز رہتے ہو. آج کل ویسے بھی انٹرنیٹ پر پیسہ ہو رہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی چھایا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جو بھی کرے سب سے بڑا نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا یہ بات، غور سے سنو. منی از ناٹ دا اونلی فارم آف ویلتھ. پیسہ ہی صرف دولت نہیں ہے. دولت 5 قسم کی ہوتی ہے. دولت 5 قسم کی ہے. دیر آر 5 ٹائپس آف ویلتھ. نمبر 1 ہیلتھ، صحت. نمبر 2 ٹائم، وقت. نمبر 3 ریلیشن، رشتے. نمبر 4 ایج، وزڈم اینڈ ایکسپیرینس. یہ جو وقت کے ساتھ تجربہ آتا ہے یہ بھی دولت ہے. اور 5ویں دولت پیسہ.
یہ پانچوں دولت اپنی اپنی حیثیت ہے، ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اور اگر دولت تمہیں باقی 4 قسم کی دولت، اگر پیسہ تمہیں باقی 4 قسم کی دولت کے پاس نہیں نہ لے کے جا رہا تو نقصان ہوگا. تم صرف ایک قسم کی دولت دیکھتے ہو، اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو چڑ جاتے ہو، حسد میں آ جاتے ہو. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس $1 ملین ہے. $1 ملین. یہ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ چاہے تو دوسرے ملک سے نائی کو بلوا کے اپنے بال کٹوا لے، ہیئر ڈریسر منگوا لے، لیکن وہ نہیں کٹوا سکتا بال، کیونکہ اس کے بال نہیں ہیں. کیوں؟ اس کو کینسر ہے، کیمو تھراپی ہو رہی ہے، بال کاٹ دیتے ہیں، اس میں ریڈیشن لگ رہی ہے، سرجری ہو رہی ہے. $1 ملین ہے اس کے پاس. وہ چاہے دنیا کے سب سے بڑے کھانا پکانے والے شیف کو بلوا لے اور بلوا کے کھانا پکوا لے، لیکن وہ کیا پکوا کے کھانا کرے گا بھائی؟ وہ کھا ہی نہیں سکتا. وہ تو صرف گولیاں کھاتا ہے اور سوکھی ڈبو روٹی کھاتا ہے. وہ چاہے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بنوا لے، کسٹمائز، میری مرضی کی لیمبورگینی بناؤ، میں کہتا ہوں اس طرح کی بینٹلی بنواؤ، لیکن وہ نہیں کر سکتا. کیا کرے گا؟ وہ تو صرف اسٹریچر پر یا ویل چیئر پر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جاتا ہے. تو اس کے پاس دولت کی ایک قسم ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ. اس کے پاس دولت کی ایک قسم ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ. اور آپ کے پاس دولت کی دوسری قسم ہے، بال کٹوا سکتے ہیں نا، ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں. تو شکر ادا کریں اللہ کا. اے اللہ میں بھی دولت مند ہوں، اے اللہ میں بھی دولت مند ہوں، تیری عطا سے میں بھی دولت مند ہوں. آؤ میرے ساتھ چلو. ایک ساتھ ہی جنرل اسپتال ہے، باہر 10 ملازم کھڑے ہیں، 8 گاڑیاں کھڑی ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا 10 منٹ بعد مر جائے گا یہ. اس کے پاس جو دولت نہیں ہے اب ٹائم والی، آپ کے پاس ہے ٹائم، لگ رہا ہے نا دل دھڑک رہا ہے، سب کچھ بتایا ٹھیک ہے، تو میں دولت مند ہوں، میں دولت مند ہوں. یہ سوچا کرو، حسد نہ کر لیا کرو فوراً. ریلیشنز ہیں، میں ساتھ ہوں، ایج کے ساتھ وزڈم آ رہی ہے، میرے میں عقل آ رہی ہے، میرے اندر حکمت آ رہی ہے. قارون، حامان اور فرعون پیسے کے لحاظ سے بڑے دولت مند تھے، لیکن دولت کو ہینڈل نہیں کر سکے. سمجھ رہے ہیں؟ دولت اگر آ گئی نا، ہینڈل نہیں کر سکے. فرعون کے گھوڑوں کی جو کیلیں تھیں نا، سونے کی تھیں، اور اس کی چابیاں 80 اونٹوں میں لد کے آیا کرتی تھی. کیا نتیجہ نکلا؟ کہا قیامت کا دن ہوگا، یہ کافر ریکویسٹ کرے گا، عرض کرے گا مالک کاش میں مٹی ہو جاتا، مٹی ہو جاتا. جو اب ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے کیونکہ بے ایمان ہو، کاش میں مٹی ہو جاتا. یہ اتنی دولت والے یہ تمنا کریں گے. اور ادھر دیکھو، سیدہ کائنات ہے، خاتون جنت ہے، اونٹ کے بالوں کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور چکی پیس رہی ہیں. امام الانبیاء ہیں. آفر یہ کہ یا پیارے یہ مکے کے پہاڑ ہم سونے کے بنا دیں گے، تیرے ساتھ چلیں گے. اور حالت کیا ہے؟ کھجور کی چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں اور کندھے مبارک کے اس طرف نا نشان پڑ گئے. صحابی آ کے دیکھتے رو پڑتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ بہتر نہیں کہ ان کے لیے، کفار کے لیے، کیسر و کسرا کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہوں؟ کیوں حسد میں آ جاتے ہو؟ حسد میں نہ ہو. دولت دیکھو تمہارے پاس کون سی دولت ہے؟ کچھ نہیں. چلو ٹائم بھی تمہارے پاس نہیں ہے، چلو تمہارے پاس ریلیشن بھی نہیں ہے، ہیلتھ بھی نہیں ہے، دولت ایمان تو ہے نا، ایمان کی دولت تو ہے نا. روزے کا ایک مقصد شکر بھی ہے. تھینکس اللہ، تھینک یو، تھینک یو اللہ، تھینکس. ایمان سے بتاؤ ابھی جو افطاری ہوگی 12-13 گھنٹے بعد، جو آپ 1 گلاس پانی کا پئیں گے، سارا سال وہ نعمت کا شکر پیدا نہیں ہوتا جو 1 گلاس پانی پیدا کرتا ہے. Now I want to insist today، آج جو میں نے بات آپ سے اہم کرنی ہے نا روزے کے اور رمضان کے حوالے سے، وہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ 1980 کے رمضان میں اور 2024 کے رمضان میں فرق کیا ہے؟ 1980 کا رمضان کچھ نے دیکھا ہوگا، سفید داڑھی والے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے بھی دیکھا تھا لیکن میں اس کو 1 سال کا تھا. اور آج 2024 کا رمضان، فرق کیا؟ پہلا فرق تو بہت بڑا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اور وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ادھر جہاں پر اتنا استحصال ہو رہا ہے وہاں پر رمضان کیسے منا رہے ہیں وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی کیسے منا رہے ہیں. سوچا ہے ان کا بھی رمضان ہے. یار سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ سمجھائیں کہ وہ جو جنگ ہے، جنگ نہیں، جنگ نہ کہو، اس کو جنگ نہیں کہنا، جنگ نہیں کہنا.
اس طرف گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں اور یہاں پتھر اٹھائے نہتے شہری. جنگ ہے. ادھر دنیا کی سب سے ٹرینڈ ملٹری ہے اور یہاں پر بچے جنگ کہہ رہے ہو اس کو. یہ نسل کشی ہے, ظلم ہے. حامان فرعون کا سنا تھا بچے ذبح کر دیتا تھا, نہیں سوچا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھیں گے, اپنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے. یہ دیکھیں پانی کا ٹینکر کھڑا ہے. پانی کے ٹینکر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بم ہوتے ہیں اس کے اندر, پانی کا ٹینکر. اور وہاں پہ تقریباً 17 یا 18 شدید پیاسے لوگ کھڑے. اس ٹینکر پہ بم گرتا ہے, سارے شہید ہو گئے, 7 اس میں بچے تھے. مجھے بتاؤ یار, امدادی سامان پہ کوئی بم گراتا ہے؟ پیاسے بچوں پہ کوئی بم گراتا ہے؟ تمہارے پاس ٹیکنالوجی تو ایسی ہے, تم زمین پہ چلتی ہوئی چوٹی دیکھ لیتے ہو, تمہیں بچے نظر نہیں آئے؟ حیرت کی بات ہے یار, یہ کیا چیز ہے؟ پہلے مہاجرین کو ایک طرف دھکیلا, ملک کے ایک طرف کہ وہاں چلے جاؤ, وہ سارے وہاں چلے گئے, پہنچ گئے. پھر آٹا پھینکا. وہ 1 مہینے سے بھوکے, بوڑھے, بچے, جوان, خواتین آٹا لینے لپکے. بھوک کیسی ہوتی ہے اندازہ ہے نا تھوڑا, تو رمضان نے دلا دیا نا اندازہ. آپ کو تو اندازہ اتنا نہیں ہوگا. 6:16 پہ افطاری ہو جانی ہے آج, اور دنیا جہان کے کھانے سامنے پڑے ہوں گے. ان کو تو نہیں پتا کس ٹائم کس بندوق کی گولی لگنی ہے. وہ آگے لپکے آٹا لینے کے لیے, گولیاں چلی. آٹا گندا, پانی سے نہیں, مسلمانوں کے خون سے. اور بچہ ٹرک کے آگے لیٹا ہوا تھا. کہا ٹرک اوپر سے گزارے. کہا کیوں بیٹا آگے سے ہٹو؟ نہیں اوپر سے گزارے. تو کیوں بیٹا آگے سے ہٹو؟ کہا نہیں اوپر سے گزارے ٹرک, میری ماں, میرے باپ, میری بہن, میرا بھائی سارے شہید ہو چکے ہیں, مجھے آپ کر دے تاکہ میں بھی جلدی ان کے پاس پہنچ جاؤں. ایک تو رمضان کا یہ پہلو یاد رکھیں, بھولے نہیں اس بات کو. اور پھر دوسرا, ظاہری بات ہے 2024 کا رمضان اور 2018 کے رمضان میں فرق تو بہت زیادہ ہے. بٹ ریمبر دیر آر فنڈامنٹلز, ریمبر ان یور لائف دیر آر فنڈامنٹلز. کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. فنڈامنٹلز آر نیور نیو. غور سے سننا, بنیادی چیزیں کبھی نئی نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ پرانی ہوتی ہیں, ٹیسٹڈ ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ. ان پر ضرور دیکھنا اپنی زندگی میں, وہ کون سی چیزیں جو 200 سال پہلے بھی اتنی مضبوط تھیں, آج بھی اتنی مضبوط ہیں, 200 سال بعد بھی اتنی مضبوط ہوں گی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ These are the fundamentals. They are never new. They are old and tested. ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہوتا ہے. جس طرح انٹیکس ہوتی ہے نا, نوادرات, عجائب گھر میں جو چیزیں پڑی. اگر میں کہوں کہ عجائب گھر کے اندر جو چیز پڑی ہے یہ میں نے ابھی بنائی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہے اس کا. نوادرات تو پرانی ہوں گی تو ہوں گی نا. اسی طرح یہ فنڈامنٹلز یہ پرانے ہوتے ہیں, نئے نہیں ہوتے. ہاں اتنا کچھ اندازہ تھوڑا سا مجھے ہے کہ پہلے کا جو رمضان ہوتا تھا نا, اس میں رضاکارانہ طور پہ گانے باجے, ناچ گانا بند کر دیا جاتا تھا. لیکن آج موبائل فون نے اور ٹی وی چینلز پر رمضان شوز کے نام سے کیا ہو رہا ہے؟ رمضان حاجت روائی کا, ایثار کا مہینہ تھا, تم نے منافع خوری کا ریکارڈ بنا دیے. رمضان بھوک پیاس برداشت کر کے تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ تھا. تم افطار کے وقت گھر سے نکلے, سارے ہوٹلوں میں ساری رات جاگ کر صبح سو گئے, شام تک سوتے رہے کہ روزہ نہ لگے. کون سے اسلام کی, کون سے رمضان کی روح تم پانا چاہ رہے ہو؟ یہ نفس کو لگام دینے کا مہینہ تھا, نفس کو موٹا کرنے کا مہینہ نہیں تھا. اور سے سنیں, جب بیوی کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا, غیر عورت سے کتنی احتیاط کرنی ہوگی. جب حلال حرام سے روک دی, جب حلال کھانے پینے سے روک دیا گیا تو حرام پہ کتنی پابندی ہوگی. یہ منہ رکتا کہاں ہے یار. پکنک, ٹریٹ, برگر, شاورما, پیزا, میٹھا, چائے سارا دن ہی چلتی رہتی ہے. تو 12-13 گھنٹے اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا, اس کا مطلب آپ میں صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے. روزے نے آپ کے اندر سے یہ خوبی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی, سامنے رکھ دی آپ کے لا کے. رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے, پورا سسٹم ہے, آپ کی انفرادی اجتماعی زندگی کو کنٹرول کرتا ہوں. رمضان از ایکشن, رمضان عمل کا نام ہے, صرف تقریر اور تحریر نہیں. آپ واقعی بھوکے ہیں اس وقت, واقعی, اور واقعی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو جو عمل کا جذبہ ملتا ہے اس کو پورے سال اسپرٹ کو لے کے آگے بڑھنا ہے. یہ تربیت ہے.
اگلے سال رمضان آئے گا، اور رمضان ہر سال آتا ہے، یاد رکھیے گا. ہم ہر سال ہوں گے نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا. یہ رمضان ہے جس میں ٹریننگ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، دیکھو کیسا ایک سسٹم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے رضوان، یہ جنت کے دروگا ہے، اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک یہ جہنم کے دروگا ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبریل زمین پہ اتر جاؤ، سرکش شیاطین کو جکڑ دو، جکڑ دو. ایک حدیث میں آج روایت میں ہے کہ سمندر کے نیچے بیڑیاں ڈال کے پھینک دو ان کو، تاکہ یہ میرے حبیب کی امت کے روزوں میں اس مہینے میں فساد یا خرابی نہ کر سکے. دیکھو جب کوئی بڑا بندہ آنے لگتا ہے نا، یا بڑا کوئی دن آنے لگتا ہے، تو پولیس بھی ایسے ہی کرتی ہے، وہ اٹھائی گیروں کو، بدماشوں کو قید کر دیتی ہے، صفائی کر کے گارڈ کھڑے کر دیتی ہے. یہ رمضان ہے جس میں ٹریننگ کرنی ہے. اور یاد رکھیے ٹریننگ اور تربیت کا لفظ جو ہے نا بہت وسیع ہے، ویسے نہیں ہوتی. کنفرم کریں ٹریننگ کیوں ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ وہ ٹریننگ پہ گیا، ایک مہینے بعد واپس آیا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، ویسے ہی ہے، نہ اٹینٹو ہوا، نہ ڈسپلن ہوا، نہ چن ٹکا، کچھ بھی نہیں ہے. ٹریننگ میں خرابی نہیں ہے، بندے میں خرابی ہے. ٹریننگ میں خرابی نہیں ہے، بندے میں خرابی ہے. سب نے ٹریننگ کی، سب ٹھیک ہو گئے، یہ نہیں ٹھیک ہوا. جس طرح پیٹ خراب ہو جائے تو دو وجوہات ہو سکتی ہے نا. ایک وجہ تو یہ کہ کھانے میں خرابی ہے، کھانے میں خرابی ہوگی تو جس نے کھایا سب کا پیٹ خراب ہوگا. جس طرح بھی پچھلے دنوں یہاں پر ہوا، وہ کھانے کے بعد ڈرائی آئس تھی، انہوں نے ماؤتھ فریشنر تھا، وہ کھانے کے بعد سب کی دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ سب کو ہی ہوا نا، کیونکہ کھانا خراب تھا. اور اگر ایک بندے کا پیٹ خراب ہوا باقی سب کا ٹھیک رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے میں خرابی ہے، اس نے کھانے کا انداز ٹھیک نہیں رکھا، بے ٹائم کا کھانا کھایا، بنج ایٹنگ کی زیادہ کھایا، کوئی ایسا کیا. تو ٹریننگ سب کے لیے سیم ہے، اور وہ سیم کیا ہے؟ روزہ. دیکھیں نا یار، آپ سوچے تو صحیح، صبح ایک ایسے ٹائم پہ اٹھنا جب ہم نہیں اٹھتے، عجیب سا ٹائم ہے وہ، اور اٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے، اس کی تاکید ہے، سحری کرو، کھانا کھایا اب پھر سونا ہے یا جاگنا ہے، پھر سارا دن بھوکے بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، حلال بیوی کے پاس بھی نہیں جانا. اور رات کو کام کر کے جب جسم تھک ٹوٹ جائے گا، اب 20 رکعت نماز بھی پڑھنی، اور پھر آخر میں آ کے دنیا سے الگ ہو کے اعتکاف بھی کرنا ہے، اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے. کیسی ٹریننگ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی نا، عقل میں نہیں آ رہی. تو اے بندے، یہی تو رمضان ہے کہ میری عقل میں آئے نہ آئے، میری عقل تو میرے رب کے تابع ہے، میری عقل میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس نے ٹریننگ کا فرما دیا، میں اس ٹریننگ کے اندر ہوں، اور میں 30 دن ٹریننگ کروں گا. اور یاد رکھنا 30 دن اتنا بڑا پیریڈ ہے کہ واقعی جو یہ ٹریننگ اسی طرح کر لینا جو میں نے بتایا ہے، وہ بندہ پھر باقی 11 ماہ بڑے آرام سے گزار لے گا. دوسرا رکھنا، اپنی دلچسپی، اپنا ان پٹ بتاؤ مجھے کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا رمضان کا چاند نظر آئے تو کوئی فرشتہ آپ کو اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے، یا جیسے ہی عید نظر آئی تو اب کوئی آئے گا آپ کو مصلی سے اٹھا کے جوئے کے اڈے پہ کھڑا کر دے گا. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے کیا کیا؟ دیکھو ایک مشین ہے، اس مشین کا زنگ دور کر دیا، کلیئر کر دی، مشین صاف کر دی، خود ہی چلنا شروع ہو جائے گی؟ نہیں، کاریگر آئے گا، چلائے گا. رمضان کی رحمتیں ہیں، شیطان جکڑا گیا، آپ تو اٹھے نہیں، نیکی کو دل کرتا نا، شیطان تو جکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ نفس آزاد ہے اور یہ بے لگام ہے. جس طرح پنکھے کا بٹن بند کر دیں، ایک دم پنکھا بند نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے نا. تو نفس کو آہستہ آہستہ لگام آتی ہے. جب شیطان نے بدتمیزی کی تھی، بغاوت کی تھی، اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا. شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے. تو نفس کو دیکھو، نفس کو دیکھو. اور روزہ میں اخلاص کے پاس لے کر جا رہا ہے، اخلاص کے پاس. دیکھو کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم، اخلاص کا مطلب ملاوٹ ہوتا ہے، اور اخلاص نہیں ہوگا نا آپ کا عمل میزان عمل تک نہیں پہنچ سکے گا. اخلاص ضروری ہے. اور اخلاص کب جاتا ہے؟ جب کمپٹیشن ہو، میں نے کارکردگی دکھانی ہے، میں نے ذرا نمایاں ہونا ہے، اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے آخر میں مجھے کوئی انعام بھی ملے گا. یہ ہوتا ہے نا. روزے میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. کس کو کارکردگی دکھانی ہے؟ کمپٹیشن کس سے کرنا ہے؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے میرا روزہ ہے، آپ تو چپ ہیں. اور آخر میں جو بھی انعام ملنا ہے کسی دنیا کے بندے نے نہیں دینا. ہر نیکی کا انعام 1 گنا سے 700 گنا ہوتا ہے. روزے کے لیے قانون نہیں ہے. فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا انعام دوں گا. اور دیکھ لینا، اگر کوئی بندہ روزے دار کچھ کھا پی لے
یا بیوی کے پاس چلا جائے، اوپر سے سامان گر جائے گا، اس کے اوپر آگ آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، قدرت کا قانون یہ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، یہی سوچ رہا ہے میرے اللہ کی ناراضگی ہے، میں نہیں اس طرف جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ تو آخر میں آپ سے یہ بات عرض کروں، رمضان اور ان معمولی، جس کو معمولی سمجھتے ہیں، ایسے گناہوں کے اوپر ہماری اصلاح کر رہا ہے، کیونکہ کسی انسان کا پتہ اس کے بڑے فیصلوں سے کبھی نہ کرنا، انسان کا پتہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے۔ جیسے دروازے کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، روشنی آ رہی ہے، اس چھوٹے سوراخ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے باہر سورج ہے۔ آپ کی اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو آپ اگنور کرتے ہیں، دیکھیں سور کا گوشت اور شراب وہ تو 7 پردوں میں بھی رہ کے آپ نہیں پیئیں گے اور کھائیں گے، لیکن غیبت تو بیت اللہ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور غیبت کو کیسے جوڑا رمضان کے اندر، کیسے اس کو کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا روزہ رکھو سارے، مجھ سے پوچھے بغیر افطار نہیں کرنی۔ ایک صحابی رات کو، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، افطار کرنی، افطار کر لو۔ حضور آپ کے گھر میں 2 کنیزوں نے روزہ رکھا ہے، ان کو بھی افطاری کی اجازت دے دے۔ حضور نے راز فرمایا، کہا روزہ رکھا ہے، سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی ہیں، اور کہا روزہ رکھا، لاؤ ان کو کیا کرے، کیا کیا، تازہ خون کے لوتھڑے گرے۔ کہا اگر یہ لوتھڑے اندر رہتے یہ دوزخ میں جاتی۔ یعنی تمہارا غیبت کرنا، اپنے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ خون کے لوتھڑے ہیں، گوشت کھانا ہے، رک جاؤ اس سے۔ دیکھو روزے سے اٹیچ کیا، اور یہ لڑائی جھگڑے ہیں نا، پانی نہیں لگانے دیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، گاڑی نہیں کھڑے، گھور کے دیکھا لڑائی ہو گئی، اور پھر دنگا فساد، نسلیں، جوان بیٹے، میڈیا، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور روزے میں کیسے فرمایا، اگر تم سے کوئی لڑے، کوئی اونچی بات کرے، کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں نے نہیں لڑنا۔ ویسے بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے بندہ لڑ ہی نہیں سکتا، جا رہی نہیں ہے، کیسے پیچھے کر دیا نا، غور کیا۔ اور فرمایا روزے داروں پہ نرمی کرو یار، ان کے ٹائم کم کر دو، پیسے زیادہ دے دو۔ ٹائم کم کرنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ پیار بڑھے تمہارے اندر، محبت بڑھے۔ اور کیسے پورے گھر کے اندر کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، الگ الگ ٹائمنگز ہے، لیکن نوٹ کریں روزے کے دنوں میں، رمضان میں 2 دفعہ سارے گھر والے دسترخوان پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جاؤ سرچ کرو، جاؤ گوگل کرو، بینیفٹس آف ایٹنگ ٹوگیدر، ماں باپ کے ساتھ کھانے کے فوائد کے اوپر گوگل کرو۔ کتنی بڑی ریسرچز ہیں کہ جو بچے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جس گھرانے میں مل کر ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا جاتا ہے، وہاں پر بچوں کی ویکیبلری کتنی تیز ہوتی ہے، بچوں کے گریڈز کتنے اچھے آتے ہیں۔ تو اب سوچو اور مجھے بتاؤ کہ روزہ ہماری کس طریقے سے تربیت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے۔